بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس قرآن کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں من اراد مونسا فالقرآن یکفیہ۔ امام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا بہترین ساتھی اور دوست ہو اس کے لیے قرآن کافی ہے۔ مونس کس کو کہتے ہیں؟ مونس ایک ہوتا ہے دوست، جو مونس اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا غم خار ہو، یعنی جب آپ کو دنیا چھوڑ جائے، آپ کے مشکل اور مصیبت وقت میں جو دوست آپ کے کام آئے اس کو آپ مونس کہتے ہیں۔ اور اس لیے امام فرماتے ہیں من اراد مونسا، یعنی جو غم خاری میں، جو تنہائی میں، مصیبت کے وقت بھی چاہتا ہے کہ میرا دوست میرا ساتھ نہ چھوڑے، اس کو چاہیے وہ قرآن سے دوستی رکھے۔ یعنی امام نے اس حدیث میں یہ اشارہ کر دیا کہ جب انسان قبر میں غم خاری کی حالت میں ہوگا، مصیبت کے عالم میں ہوگا، وحشت کے عالم میں ہوگا، اس وقت اندھیری قبر میں اپنی نجات چاہتا ہے، وہاں پر اپنی کامیابی چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں پھر وہ اپنی دوستی قرآن سے لگائے۔ تو لہٰذا ہم میں سے یعنی کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے اپنی دوستی رکھتے ہیں؟ قرآن سے ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ تو لہذا قرآن سے دوستی سے دیکھیں، ہمارے امام میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علیہ السلام نے قرآن سے دوستی اور عشق کا جو نقشہ بیان کیا ہے، اپنی دوستی اور اپنے عشق کو قرآن سے کس طرح بیان کیا ہے، آؤ ذرا دیکھو ہماری زندگی میں بھی اس طرح قرآن سے دوستی ہے۔ ہم تو دنیا والوں کی دوستی اور یاریوں پہ ناز کرتے ہیں، میرا وہ بڑا پکا یار ہے، وہ میرا بڑا جگری یار ہے، وہ میرا بڑا غم خار ہے، وہ مصیبت کے وقت مجھ پہ میرے ساتھ میری مدد کرنے والا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین دوست قرآن ہے۔ دنیاوی دوست سارے چھوڑ جائیں گے، دفن ہونے کے بعد وہ بھی گھروں کو واپس آ جائیں گے، قبر پہ وہ کوئی دوست بھی دوست ہونے چاہیے، اس کا منع نہیں کیا جا رہا کہ معصوم نہیں کرے کہ آپ کے غمخوار دوست بھی انسان نہ ہو، ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن قرآن وہ دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں آپ کی مددگار بنتا ہے۔ امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ امام زبان عصمت سے چوتھے امام فرماتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزاداروں کو، ہر ایک کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر مشرق اور مغرب کے لوگ یعنی پوری کائنات میں لوگ مر جائیں اور میرے ساتھ صرف قرآن ہو تو میں زین العابدین تنہا اس کائنات میں وحشت محسوس نہیں کروں گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آج ذرا دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ نے پوری رات قبرستان میں بیٹھنا ہے، جو آپ کے ساتھ بہت بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان میں آپ جا کے بیٹھ جائیں جہاں پر نہ لائٹ کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے امام سے بتائیں، کوئی بیٹھنا پسند کرے گا؟ ایک وحشت سے، خوف سے کلیجہ منہ میں آئے گا کہ ہم قبرستان میں رات کے اندھیرے میں کیوں بیٹھیں؟ حالانکہ آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ میری اولاد، میرے بھائی، رشتہ دار بھی موجود ہیں اور اس قبرستان کے ارد گرد آبادی بھی موجود ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب لوگ مر جائیں، کوئی بھی نہ ہو، اور میں اکیلا ہوں، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے کہ میں جس قبرستان میں بیٹھا ہوں اس قبرستان کے ارد گرد سارے میرے رشتہ دار تمام لوگ زندہ ہیں، تو آپ کو بیٹھنے میں وحشت ہوتی ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ مجھے اگر پوری کائنات میں لوگ مر جائیں اور صرف میں تنہا رہ جاؤں اور میرے ساتھ قرآن ہو، مجھے وحشت نہیں ہوگی۔
کیونکہ قرآن ایسا ساتھی ہے جس سے زین العابدین کو وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن وہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا مددگار ہے، یہ بہترین دوست ہے۔ اس لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد بی بی نے وصیت کی تھی، یا ابا الحسن میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ تلاوت قرآن کرنا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ حضرت سلمان بھی جناب سیدہ کی قبر پہ آ کے تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ بھی جانتے تھے بنت رسول کو تلاوت قرآن سے بڑا عشق ہے۔ جی جناب سیدہ کو گفٹ کیا، ہدیہ کیا۔ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی آل اولاد، رشتہ داروں کو گفٹ کرتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں۔ اگر آل محمد سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، جناب سیدہ کی ایام ولادت باسعادت قریب ہے، قرآن کا ختم کا اہتمام کریں، جناب سیدہ کو قرآن گفٹ کریں، اپنے بزرگوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ جس بی بی کی مودت و محبت ہمارے اوپر فرض ہے، جس بی بی کو قرآن پسند ہے، کیا اس کو ہم قرآن ہدیہ نہیں کر سکتے؟ گفٹ کریں، اہتمام کریں، اور پھر آپ خدا سے دعا کریں، بار الہ جو میں نے جناب سیدہ خدمت میں جو گفٹ پیش کیا ہے، اس عمل کے بدولت تو تیرے خزانے سے جو ثواب ملے وہ میرے مرحومین کو عنایت عطا فرما، اس عمل کا اور بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو شامل رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو لہٰذا دیکھیں معصومین نے اپنا دوست کس کو کہا؟ قرآن کو، اور ہم لوگوں نے دوست کس کو بنایا آج کے دور میں؟ موبائل کو۔ امام ہمیں ہماری دوستی قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کوئی ہمارے ہاں تنہائی محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں، میرے بوڑھے ماں باپ اکیلے ہیں، جوان اکیلا ہے، گھر میں میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، اس کو موبائل لے کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے موبائل کو دوست بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں ہم تنہا ہوتے ہیں، ہمیں وحشت ہوتی ہے، بوڑھے والدین ہیں، مثلا میری بیوی پیچھے اکیلی ہے، میرے بچے اکیلے ہیں، ان کو ٹیلی ویژن LCD لگوا دیں، ان کو ٹیلی ویژن دے دیں۔ ہم اپنی دوستی ٹیلی ویژن میں، اپنی موبائلوں میں، ان چیزوں میں کہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے آپ جائز اور اچھی چیزوں کا استفادہ، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہادی ٹی وی ہے، بہترین علماء کے وہاں پر اسپیچز آتی ہیں، لیکچرز ہیں، علماء کے دروس ہیں، مجالس ہیں، مسائل فقہی بیان ہوتے ہیں ہادی ٹی وی پہ، آپ اس سے استفادہ کریں۔ اور جو ہے گھروں میں، یعنی لوگ فرمائش کرتے ہیں کیبل والے سے کہ فلاں چینل لگائیں، محلے والے ریکویسٹ کرتے ہیں کیبل والے سے، ہم لوگ وہ کیبل والے سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہادی چینل لگائیں، ہمارے گھروں میں ہادی چینل ہو تاکہ لوگ اس سے پیغام ہدایت حاصل کریں۔ ایک بہترین جو اسلامک چینل ہے، شیعہ چینل ہے ٹی وی پر، شیخ محسن علی نجفی صاحب نے بہت عظیم کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مفسر قرآن ہے اور بہت عظیم وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہدایت کی طرف جائیں۔ ہم لوگوں نے اپنے وقت برباد کریں موبائلوں میں، فضول چیزوں میں، ٹیلی ویژن میں، ان چیزوں میں، تو لہٰذا ہماری دوستی ان چیزوں میں۔ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو پھر ہم دین سے بھی دور ہو گئے، قرآن سے دور تو دین سے دور۔ جو لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ جو لوگ قرآن سے دور ہو گئے پھر ان کی زندگی میں گمراہی ہوگی، ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں ادب اور اخلاق نہیں ہوگا۔ تو چونکہ انہوں نے ہدایت کے پیغام کو نہیں مانا، قابیل جو تھا فرزند آدم علیہ السلام، جو قابیل تھا وہ قاتل بنا تو اس نے اپنا راستہ اختیار کیا، اس کی اپنی اولاد جب ہوئی تو اس نے ہادی کا راستہ چھوڑ دیا، علیحدہ زندگی گزار رہا تھا تو ہادی کی نہیں مان رہا تھا، یعنی حضرت آدم کی جو آسمانی صحیفہ نازل ہوتا اس کو بھی نہیں مان رہا تھا، اس کی آل اولاد بھی کسی نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہے تھے، آسمانی کتاب کا حکم نہیں نہ مان رہے تھے، نہ قرآن کی مان رہے تھے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ قابیل کی اولاد جو پیدا ہو رہی تھی وہ آپس میں خود زنا کر رہے تھے،
وہ شرابوں کے ایجاد انہوں نے کیا، جوئے بازی کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ یہ ہوتا ہے نقصان۔ جن خاندانوں میں، جن نسلوں میں قرآن نہ ہو، آسمانی کتاب نہ ہو، نبی کی باتیں نہ ہو، وہاں زنا ہوتا ہے، وہاں شرابیں ہوتی ہیں، وہاں جوا ہوتا ہے، وہاں حرام کاریاں ہوتی ہیں۔ لہذا قرآن سے دور ہو گئے تو جس کی وجہ سے ہم دین سے برباد ہو گئے۔ یہی آپ کے اسی علاقے ملتان شہر کا یہ واقعہ ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جس علاقے میں لوگ اپنے آپ کو بڑے مولائی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے عزادار ہونے پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ عزادار اور بڑے بڑے عزادار جہاں رہتے ہیں، آپ کے ملتان شہر میں وہ علاقہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان گمراہ ہوا، مذہب آل محمد کو اس نے چھوڑا۔ اب یہ اس جوان سے ایک مولانا کی بات ہوئی کہ آپ نے مذہب آل محمد کیوں چھوڑا، ریزن کیا ہے؟ دنیا آل محمد کے مذہب کو قبول کرتی ہے اور تمہاری گمراہی اور بدبختی کا ریزن کیا بنا؟ اس جوان نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے۔ اس نے کہا کہ آپ شیعہ قوم کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ کیا کہا؟ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ میں ادھر اس محلے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ آل محمد سے مانگتے ہیں، اللہ سے تو کوئی دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے۔ کہا کہ آپ لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے، آپ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، لہذا قرآن میں جو توحید کا عقیدہ ہے آپ لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہو، آپ لوگوں نے سارا کچھ محمد والے محمد کو مانا ہوا ہے۔ تو لہذا جو ہے یہاں پر جو ہے نا شیعہ قوم میں جو ہے یہ بد کردار لوگ ہیں، مثلا نہ نماز کی طرف ہیں، نہ دین کی طرف ہیں، نہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے، یہ دعائیں مانگتے ہیں تو خدا کو چھوڑ کر یہ اہل بیت سے مانگتے ہیں، اس قسم کی اس نے یہ بات کی۔ اب یہ واقعہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے بھی صحیح، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم صرف افسوس نہ کریں کہ وہ جوان بدبخت گمراہ ہو گیا، بلکہ اس جوان کی گمراہی سے ان علاقے والوں کو بھی میسج دے دیا کہ دیکھو اس کا مطلب ہے تم لوگ دین کا کام نہیں کر رہے ہو، تمہارے اندر وہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جوان گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس علاقے کا دوسرا جوان یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس علاقے میں دوسرا جوان یہ گمراہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات نہیں، اور یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے دیکھو اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیم دو، کہیں ایسا نہ ہو ان جوانوں کی طرح تمہاری نسلیں بھی گمراہ ہو جائیں اور آل محمد کا مذہب چھوڑ جائیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم اس پر افسوس نہ کریں بلکہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ لہٰذا یہ اہل علم اس مقامی لوگ جو ہیں وہاں پر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ اپنے فرائض کو ادا کریں احسن انداز سے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے معاشرے میں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے پیغام ہدایت کو عام کرے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے شیعہ مذہب کو اس لیے چھوڑا کہ تم لوگوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں۔ اب میرا جواب اس جوان کے نام اور ہر اس شخص کے نام جو یہ کہتا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، یہ لوگ آل محمد سے مانگتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے، ان کا کردار صحیح نہیں ہے، یہ کردار کے پاک نہیں ہے۔ میرا ان لوگوں کو جواب، آؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عوام الناس کے کردار کو نہ دیکھو، کسی مذہب کے حق ہونے کا معیار لوگوں کا کردار اور عقیدہ نہیں ہوتا۔ آپ ہر مذہب میں دیکھیں گے، بریلوی مذہب میں دیکھیں وہاں پر بھی عقائد صحیح نہیں ہے، علماء ان کی مذمت کرتے ہیں بریلوی لوگوں کی، ان کی عقائد فاسد ہیں، بہت سارے لوگوں کے ان کا کردار بھی بد ہے۔ آپ دیوبندی مکتب میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے عقائد جو عام لوگ ہیں ان کے عقائد بد ہیں، علماء کے مطابق نہیں ہیں، اور ان کے کردار بھی بد ہیں۔ اہل حدیث مکتب میں دیکھیں، اسی طرح آپ شیعہ مکتب میں دیکھیں تو آپ کو عام عوام الناس میں بد عقیدہ لوگ بھی نظر آئیں گے اور بد کردار لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام الناس کے عقیدے اور عمل کو دیکھیں، یہ تو پھر ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، پھر تو ہر مذہب غلط ہوا۔ تو ہر مذہب کے حق ہونے کا معیار پھر کیا ہے؟
ہر مذہب کے حق ہونے کے معیار کو اگر پہچاننا ہے، حق تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ اس مذہب کے بزرگوں اور سرداروں تک پہنچو، ان کو دیکھو۔ اور کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے کہ آل محمد نبی کے بعد علی سے لے کر امام مہدی تک کسی امام کا عقیدہ غلط ہو، کسی امام کے کردار میں اس نے کوئی عیب اور نقص دیکھا ہو، بلکہ دنیا اسلام نے، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے، اگر عقیدہ توحید اگر ہمیں جو ملتا ہے نظر آتا ہے وہ شیعیان علی کے پاس ہے، جو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کے خطبات میں نظر آتا ہے، یہی سیف سجادیہ امام زین العابدین کی دعاؤں میں نظر آتا ہے۔ صلی اللہ لہذا جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب میں عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، یہ آل محمد سے مانگتے ہیں، آؤ ہمیں تو چوتھے امام نے سیف سجادیہ کی دعاؤں میں رب کی بارگاہ میں مناجات کر کے بتا دیا کہ ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ لہذا محمد و آل محمد کی سیرت موجود ہے، آپ عام لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ عوام الناس کے عمل کو کیوں دیکھتے ہیں؟ عوام الناس کے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر مکتب میں غلط لوگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دکھا دے آل محمد کے اندر کوئی نقص دکھا دے، کوئی عیب دکھا دے، بلکہ علماء اہل سنت نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے آل محمد کے پاک سیرت اور کردار، ان کی عظمت و شرافت و کرامت کے واقعات پر کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس بات کا انہوں نے جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے کہ جو کردار اور تعلیمات ہمیں نبی کے بعد علی اور گھر اولاد علی سے ملا ہے، ہمیں نبی کے بعد نبی کے اصحاب سے نہیں ملا۔ تو لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ مذہب شیعہ میں شیعہ افراد جو ان کا کردار بد ہے یا ان کا عقیدہ بد ہے۔ آؤ دیکھو نبی کے بعد مولا علی اور ان کی پاک اولاد میں امام مہدی تک آپ کو ان کو بہترین ایمان وہ مثال نظر آئے گی اور ان کے اندر پاک کردار نظر آئے گا۔ تو لہٰذا عوام الناس کا کردار اور عقیدہ معیار نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کے بزرگان کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے مذہب کی بنیاد اور اساس کون ہے؟ ہم نبی کے بعد اگر اپنا بزرگ اور مانتے ہیں تو وہ نبی کی آل مولا علی سے لے کر امام مہدی تک مانتے ہیں۔ ہمیں بتا دے کوئی شخص جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آنکھ پلک کے جھپکنے کی مقدار تک بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ دنیا دکھائے ذرا علی اور اولاد علی میں کیسا کردار رہا ہے، اور ہم بتاتے ہیں دنیا والوں میں کہ وہ ہم کیسے تھے۔ کتنے ایسے اصحاب تھے جو 40 سال بتوں کی عبادت کرتے رہے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو لہٰذا دنیا ہمیں کہے گی، ہمیں سکھائے گی کہ شیعوں کے اندر بد کردار ہیں اور بد عمل ہیں۔ آؤ ہمارے پیشواؤں کو دکھاؤ۔ ہمارے پیشوا تو وہ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ تو لہٰذا ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں رکھے اور اہل بیت کی تعلیمات کو رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔